بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم سب یہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو گالی دے دیا اور جسے گالی دی گئی اس نے صبر کر لیا تو گالی دینے والے کا کیا نقصان ہوگا، اور جس نے صبر کر لیا اسے کیا فائدہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ مفلس یعنی غریب وہ لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے اور بہت ساری نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی پر ظلم و ستم کیا ہوگا، تو یہ سارے لوگ بدلہ لینے کے لیے آ جائیں گے۔ تو کل قیامت کے دن گالی کا بدلہ تو گالی نہیں ہوگا، بلکہ جس نے گالی دی ہے اس کی نیکیاں اسے دی جائیں گی جسے گالیاں دی گئی تھی، جس نے صبر کر لیا اور گالی کا بدلہ گالی نہیں دیا تھا۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم کسی کو گالی نہ دیں۔ اگر کسی کو گالی دی ہے تو دنیا کا معاملہ دنیا ہی میں صاف کر لے، یعنی معاف کرا لے۔ تو گالی کا بدلہ گالی نہ دینے کا فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کو نیکیاں ملیں گی، اور جس نے گالی دی ہے ان کا نقصان یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن آپ کو نیکیاں دینی پڑی ہوگی اس شخص کو جسے آپ نے گالیاں دی تھی۔ اور اسی طرح سے یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہے، اور ایک واقعہ میں آپ کو اور سناتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کسی شخص نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یعنی گالیاں دینی شروع کر دی یا اسی طرح سے تکلیف پہنچانی شروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے، بدلہ نہیں لیتے ہیں، انتقام نہیں لیتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینی شروع کر دی، تکلیفیں پہنچانی شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس وقت بھی خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب اس نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں بھی برا بھلا کہہ دیا، بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کیا آپ اس سے ناراض ہو گئے کہ آپ چلے گئے؟ وہ تو مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ تو سن رہے تھے، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، لیکن جب میں نے جواب دیا تو آپ چلے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خاموش تھے وہ تجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، ایک فرشتہ آسمان سے اتر کر تیری تکذیب کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ نہیں، تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ تو اس لیے جب تم نے جواب دیا تو یہاں شیطان کود پڑا، اور جہاں شیطان آ جاتا ہے وہاں میں بیٹھ نہیں سکتا، اس وجہ سے میں واپس آ گیا۔ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کو کسی نے گالی دیا، مثال کے طور پہ میں نے کسی کو کہا کہ تم بے وقوف ہو، اور وہ بے وقوف نہیں، وہ خاموش رہا، جواب نہیں دیا، تو فرشتہ کہیں گے ارے تم ہی بے وقوف ہو، فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دیں گے۔ اگر آپ خاموش رہ جاتے ہیں، گالیوں کا بدلہ گالی نہیں دیتے ہیں، تو فرشتے آپ کی طرف سے جواب دیں گے۔ مثال کے طور پہ میں نے کسی کو کہہ دیا تم کم عقل ہو، اور اس نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، صبر کیا، تو ایک تو فائدہ یہ ہوگا کل قیامت کے دن جو ہے اسے نیکیاں ملیں گی۔ دوسرا فائدہ دنیا میں یہ ہے کہ فرشتے آسمان سے اتر کر جواب دیتے ہیں کہ دیکھو تم ہی ہو، یہ کم عقل نہیں ہے۔ کتاب دیکھیے سنن نبی داؤد، یہ روایت صحیح ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو گالی نہ دیں، چاہے آپ کے کاٹیجوں میں کام کریں، چاہے آپ کے ہوٹلوں میں کام کریں، چاہے آپ کے دکانوں میں کام کریں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ گالیاں نہ دیں، ورنہ گالی دینے کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔